لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارا محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بڑی برکت اور باعث رحمت، نزول باعث رحمت کا باعث ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں. تو روایتوں میں آیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کئی ایسی محافل ہوتی ہے، مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم بیان سن رہے ہوتے ہیں یا محفل ہو رہی ہوتی ہے. اس محفل کے دوران یا بیان کے دوران یا فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کا حلقہ لگتا ہے، درس قرآن کا حلقہ لگتا ہے جس میں ذکر و اذکار کی جاتے ہیں. ہمیں نیند آ جاتی ہے. نیند بندے کو کب آتی ہے؟ نیند بندے کو جب آتی ہے جب اس کے اوپر ایک سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی سکون اس کو جب مل رہا ہوتا ہے نا، تسلی میں آ جاتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو ایک آرام ملتا ہے. جب آرام ملتا ہے تو وہ بندہ نیند کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پورا دن بندہ محنت کرتا ہے، رات کو جب تھک ہار کر بستر پہ لیٹتا ہے یا زمین پہ لیٹتا ہے یا اپنی چٹائی پہ لیٹتا ہے تو اس لیٹنے میں اس کو ایک آرام ملتا ہے. جب اس کو آرام ملتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے. تو نیند آنے کا ایک ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ آرام. اور آرام کا ایک ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا نزول. آپ دیکھیں گے نا، بیانات وغیرہ میں جاتے ہیں، اس طرح کے اجتماعات وغیرہ میں جاتے ہیں تو اجتماعات وغیرہ میں جا کر ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. جب رحمت بندے کے دل پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے اس کا دل نرم ہو رہا ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب سکون ملتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے. تو ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نیند جو آتی ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ذکر خیر کے ساتھ ہو. کئی جگہوں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں ہوتا، برے الفاظوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ برے الفاظوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا اثر ہوتا ہے. اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. اور جب بندہ اس بارش کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اس کا دل ہوتا ہے کہ یار جیسے اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے نا، ایسا میں بھی بن جاؤں. جیسے یہ بندہ نیکیاں کرتا تھا، جیسے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تھا، اس کی نافرمانی والے کاموں سے بچتا تھا، اس طرح میں بھی بننے کی کوشش کروں. جب بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ نیک لوگ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے تو میرا بھی دل ہو رہا ہے کہ میں بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤں. تو یہ دل ہونا جو ہے نا، یہ دل ہونا ہماری طرف سے نہیں ہوتا، یہ بھی رب تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. جیسے بیان کی ابتدا میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو ذکر آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ رب کریم آپ پر یہ عنایت کر رہا ہے کہ آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. آج بھی ہم دیکھیں ہمارے غریب محلوں کے اندر ہزاروں لوگ، غلام بھائی کہتا ہوں، ہزاروں لوگ گھوم رہے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے وقت کے اندر وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی، سستی ہو رہی ہے، فلا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. لیکن اگر بیک گراؤنڈ کے اندر حقیقت دیکھا جائے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ تیرے سے کیا خطا ہو گئی جس خطا کے سبب رب تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے اندر بلانا بھی پسند نہیں کرتا. آج ہم دیکھیں ہمیں رب تعالیٰ نے اگر اپنے گھر کے اندر بلایا ہے تو ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ہے، تیرا کرم ہے کہ تم نے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا. کئی لوگ باہر گھوم رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی. آپ پر یہ عنایت ہوئی ہے تو اس عنایت کا شکر گزاری کرنی چاہیے کہ مالک تیرا بڑا گناہ گار سیاہ کار بندہ ہوں لیکن تو نے پھر بھی اپنے اس گناہ گار سیاہ کار بندے کو اپنے گھر کے اندر بلایا. آج ہمارے عیب اگر کسی کو پتہ چل جائے،
ہمارے دوست احباب میں رشتہ داروں میں اگر ہمارے عیب کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، تو آپ خود بتائیں. بلکہ آپ کے اوپر مثال لے لیتا ہوں کہ آپ کو اگر فلاں بندے کے کسی زید کے عیب پتہ چل جائے کہ یار زید جو ہے وہ گالیاں بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ زید کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں، تو آپ کیا اس زید کو اپنے گھر کے اندر بلانا پسند کریں گے؟ کبھی بھی ہم پسند نہیں کریں گے. لیکن رب کریم کی کرم نوازی تو دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کرے، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو گناہوں سے ہماری آنکھ کھلنے کی ابتدا ہوتی ہے، ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو ہماری آنکھ بند ہونے میں بھی ہماری رات کی جو انتہا ہوتی ہے وہ گناہوں میں ختم ہو رہی ہوتی ہے. آج دیکھیں ہم اپنے ذات کے اوپر غور کریں تو ہمارے ہاتھ میں رات کو سوتے وقت موبائل ہوتا ہے، اور جب موبائل سو رہے ہوتے ہیں تو بسا ہوگا وہ سوتے سوتے موبائل ہمارے سینے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے دکھتے ہیں موبائل چل رہا ہے. تو معاذ اللہ کوئی اللہ کا ذکر سن رہا ہوتا ہے اور کوئی اسی موبائل کے اندر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. اب صبح جب اٹھتا ہے رات کی اس کی آنکھیں بند ہوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو پہلا کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ موبائل اٹھاتا ہے، موبائل اٹھا کے دیکھتا ہوتا ہے وہی اسکرین چل رہی ہوتی ہے. آنکھیں کھلی تو رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ہوئی، یعنی انتہا بھی رب کی نافرمانی میں ہوئی اور ابتدا بھی رب کی نافرمانی میں ہوئی. دن ہمارا گزرتا ہے اور دن کے اندر ہم کتنی رب کریم کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے میں رب کی کتنی فرما برداری کرتا ہوں، کتنی نافرمانی کرتا ہوں، اس طرح سے اپنا دن گزارتا ہوں. یہ دن گزارنے کے باوجود بھی رب کریم کی عنایت کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا، ہم رب کریم کے مہمان بنے، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے کہ مالک میرے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی تو مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، مجھ پر اتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے. فرمایا گیا کہ جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کر جب جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رب کریم اتنی کرم نوازیاں آپ پر فرما رہا ہے اور ہم رب کریم کے ایسے نافرمان بندے کہ رب کریم کا پورے دن میں ایک مرتبہ بھی شکر ادا نہیں کرتے. رب کریم ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر ہم غور کریں تو رب کریم کی نعمتیں گن نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم سورۃ حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو کہ میری نعمتیں تم پر اتنی ہیں. آج ہم دیکھیں سانس ہمیں فری کی مل رہی ہے، پانی ہمیں فری کا مل رہا ہے، آکسیجن ہمیں فری کا مل رہا ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کر ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہوئے ہیں اور یہ صرف سانس لینے کے لیے، آکسیجن لینے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہوں. اور رب کریم نے ہمیں مفت میں، فری میں، بغیر کسی عوض کے تمہیں اتنی ساری نعمتیں نواز کی ہیں. لوگوں کو دیکھیں کئی نابینا افراد ہوں گے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا فرما دی. کئی لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں سماعت کی نعمت عطا فرما دی. آج دیکھیں نابینا جو افراد ہوتا ہے نا، کسی نابینا افراد کو آپ دیکھیے گا، نابینا افراد ہوتا ہے طرح طرح سے اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی کئی جگہوں پر وہ ٹکرا جاتا ہے، کئی کئی اس کے جسم پہ زخم ہوتے ہیں. کبھی آپ اس کو پکڑ کے پوچھیں گے یار زخم کیسے لگا، تو بتائے گا کہ یار میں نے کتنی ساری مصیبتیں، کتنی ساری پریشانیوں کو جھیلا ہے جب جا کے مجھے یہ زخم لگے، کتنی جگہوں سے میں ٹکرایا ہوں جب جا کے میں اپنی منزل تک پہنچا ہوں. اور رب کریم نے آپ کو بن مانگے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی. ہم خود غور کریں کہ یہ آنکھوں کی نعمت ملنے پر ہم نے رب کریم کا کبھی شکر ادا کرا، کبھی ان آنکھوں کے لیے سچا شکر کرا کہ مالک تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ آنکھوں کی نعمت دی ہے. میں تیری بارگاہ میں عاجز بندہ ہو کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کی. ہم غور کریں کہ ہمیں رب کریم کتنی نعمتیں دے رہا ہے اور رب کریم کا کتنا شکر ادا کرنا ہے. زبان کی نعمت، آج اپنی نعمتوں میں ہم غور کریں کہ رب کریم نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی. زبان کی نعمت، بن مانگے ہمیں زبان عطا فرمائی، اور آج ہم کسی زبان کے ذریعے رب کریم کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی نافرمانیوں کو جملے بول رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر طعن کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے ہم رب کریم کی نافرمانی زبان کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم رب کریم کا اسی زبان کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ زبان کی نعمت عطا فرمائی. آج کسی گونگے کو دیکھیں، وہ گونگا اپنی بات سمجھانے کے لیے طرح طرح کے اشارے کر رہا ہوتا ہے، سامنے والا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی.
لیکن رب کریم نے ہمیں یہ زبان کی نعمت دی، ہم ایک جملہ بولتے سامنے والا ہماری بات سمجھ جاتا ہے۔ آپ کسی گونگے کے ساتھ بیٹھے جس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کو اپنی زبان کی نعمت کی قدر پتہ چلے گی کہ رب کریم نے بن مانگے یہ زبان عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کتنی ہے۔ تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اس زبان کے ذریعے ہم رب کریم کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ طرح طرح کی نعمتیں رب کریم نے ہمارے جسم میں رکھی ہیں۔ چلنے کی صلاحیت، معذور کو دیکھ لیں، آپ معذور کو جب دیکھیں گے تو معذور کے پاس پاؤں نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا، طرح طرح سے کتنے لوگوں کا وہ محتاج ہوتا ہے، اس کو واش روم جانا ہوتا ہے، وہ کسی کی محتاجی لیتا ہے کہ بھائی مہربانی کر کے آ جاؤ، اور اس کی اگر اولاد نافرمان نکلے تو اس معذور کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس معذور کو ہی پتا ہوگا۔ کئی مرتبہ واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے وہ معذور ہوگا اور جا کر واش روم میں گر جاتا ہے، آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ، چل کے واش روم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس کو؟ جو معذور ہوتا ہے۔ لیکن رب کریم نے ہمیں بن مانگے ٹانگوں کی نعمت عطا فرمائی۔ کیا ہم نے کبھی رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹانگوں کی نعمت عطا فرمائی؟ آج ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا ہے ٹانگوں سے چل کر جاتے ہیں آتے ہیں، ہمیں رب کریم کا ہر آن شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے، اتنی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر عطا کی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر غور کرے بندہ تو وہ رونے لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کری اور میں پھر بھی صبح سے لے کر شام تک، رات تک، آنکھیں بند ہونے تک رب کریم کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے بندوں کا دل دکھا رہا ہوں، طرح طرح سے اس کے بندوں کو ایذا دے رہا ہوں، اس کے بندوں کے حقوق طلب کر رہا ہوں، کبھی کسی کا مال دبا لیتا ہوں، اپنی صلاحیتوں کو میں غلط جگہوں پر استعمال کر رہا ہوں۔ آج دیکھیں رب کریم نے آپ کو دماغ کی جو نعمت دی ہے، یہ نعمت بھی کوئی عام نعمت نہیں ہے۔ آپ کسی مجنون کے پاس جائیں، پاگل بندے کے پاس جائیں، اس کو دیکھیں وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو مار رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی قمیض کھینچ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کی نعمت دی، جس دماغ کے ذریعے، جس عقل کے ذریعے آپ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی۔ آپ ہر آن اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ آج صبح سے میں اٹھا ہوں، صبح سے لے کر جمعے کی نماز تک آیا ہوں، اپنے اوپر غور کریں کہ میں نے اتنی نعمتیں رب کریم کی استعمال کری، اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی کہ صبح سے لے کر آج کے دن کا صرف غور کریں، صبح سے لے کر ابھی تک میں نے رب کریم کا شکر ادا کرا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک پانی کا گھونٹ لیتے نا، پانی کا گھونٹ، وہ پانی کا گھونٹ بھرنا، اپنے ہونٹوں پہ لگانا گلاس کو، منہ کے اندر گھونٹ ڈالنا اور حلق سے اتارنا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کئی افراد ایسے جو ہاسپٹلوں کے اندر موجود ہیں، وہ پانی کا گھونٹ بھی اپنی مرضی سے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، ان کو نالیوں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، ان کو نالیوں کے ذریعے آکسیجن دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں نالیوں کے ذریعے ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی کرم نوازیاں کری ہے کہ بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ سب سے بڑی نعمت اگر دیکھی جائے تو ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو بن مانگے عطا فرما دی گئی۔ آپ اور میں غور کریں، کیا میں نے پیدا ہونے سے پہلے یا ہمارے ماں باپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں جب پیدا ہوں تو مسلمان ہو کے پیدا ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسلمان آخر کار جائے گا جنت کے اندر، ایمان جس کے دل میں ہوگا نا وہ جائے گا جنت کے اندر، اور یہ جنت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ نعمت کس کو ملے گی؟ جو ایمان والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ایمان عطا فرما دی۔ اور آج ہم اپنی کیفیت پہ غور کریں تو میری صبح اور رات کس کیفیت پہ گزرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری میں گزرتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ گزرتی ہے؟ آج میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو نماز پڑھتے وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا بھی ہوں یا نہیں جاتا؟ اور اگر جاتا ہوں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر رب کریم کا شکر ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، یا غرور ہوتا ہے کہ یار میں بھی نمازی ہوں، یا محلے والوں کو دکھاتا ہوں کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، رستے میں اوپر دھری اور رستے میں 10 جنوں کو دکھاتے ہوئے جاتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں؟ تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟
رب کریم کی عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ہر بندہ اپنے دل کے اندر غور کرے. ایک شخص تھے جو بڑی عبادت گزاری کیا کرتے تھے. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نعمتیں اور رحمتیں رکھی تھی کہ ہر وقت ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر کے اوپر رہتا تھا اور سایہ کر کے رکھتا تھا. یعنی ہر وقت ان کے سر پہ بادل کا سایہ ہوتا تھا, دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑ پاتی تھی. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی رحمت رکھی تھی کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر رہتا تھا اور سایہ کر کے رکھتا تھا, دھوپ کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. کئی لوگ آتے تھے ان کے پاس اور اپنے مسئلے بتاتے تھے اور اپنے مسئلوں کے حل لیتے تھے. ایک شخص آیا بڑا مٹی والی حالت میں پھٹے ہوئے کپڑے, بوسیدہ کپڑے پہن کر اس بارگاہ میں آیا. اس شخص کے پاس آیا جو بڑی عبادت کیا کرتا تھا اور آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا. اس لیے پکڑا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں اللہ کے نیک بندے کو ٹچ کر کر, ہاتھ لگا کر, مس کر کر اس سے برکتیں حاصل کروں گا. تو اس شخص نے کیا کرا جو بڑا عبادت گزار تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر اتنی نعمتیں اور اتنے اکرام کر کے رکھے تھے, اس شخص نے کیا کرا, جب اس نے ہاتھ دیکھا اس بندے کا تو اس نے وہ ہاتھ چھڑک کے ہٹا لیا. بولا تیرا گندا ہاتھ تو نے میرے ہاتھوں میں رکھ دیا, تیری اتنی مجال ہو گئی کہ تم نے اپنا گندا ہاتھ میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا. جا پہلے صاف ہو کر آپ پھر میرے پاس آئیے. اس نے یہ دھتکار کر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت اور برکت ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بادل کو ایک حکم فرمایا ہوا تھا کہ وہ بادل اس کے اوپر سایہ کر کے رکھتا تھا. اس شخص نے کیا کرا, اس مٹی والے بوسیدہ کپڑے والے شخص نے جب ہاتھ پکڑا تو جھڑک کے ہٹا دیا اور کہا کہ تیری اتنی مجال ہو گئی, تو اتنی پلید حالت کے اندر, اتنی گندی حالت کے اندر میرے ہاتھ کو ٹچ کر رہا ہے, پہلے جا صاف ہو کر آ اور پھر میرے پاس آئی ہو. جب اس نے اس طرح سے دھتکارا تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور ایک وہ عقیدت کے ساتھ آیا تھا نا, وہ عقیدت اس کی ٹوٹ گئی. بولا یار میں اتنی عقیدت کے ساتھ اس نیک بندے کے پاس آیا تھا, اس نے مجھے اس طرح سے جھڑک دیا. یہ کہہ کر اس کو دھتکارا اور کھڑا ہو کے نکل گیا یہاں سے. وہ شخص کھڑا ہوا اور چلنے لگا. جیسے ہی وہ چلنے لگا نا تو بادل کا ٹکڑا جو اس شخص کے اوپر تھا, نیک بندے کے اوپر تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوئی کہ وہ بادل کا ٹکڑا ادھر سے ہٹا کر اس جو پلید بندہ آیا تھا, یعنی بوسیدہ کپڑے والا بندہ آیا تھا, میلا بندہ آیا تھا, اس میلے بندے کے سر کے اوپر رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس طرح سے متوجہ ہوتی ہے. جو بندہ رب کی طرف مائل ہوتا ہے, رب کی رحمت کی طرف مائل ہوتا ہے, رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جو بندہ اتنا مقام اور مرتبہ لے کر بیٹھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بادل اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا تھا, ایک انا کی وجہ سے وہ بادل اس کے اوپر سے ہٹ گیا, وہ نعمت اس کے اوپر سے ہٹ گئی. آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرتے وقت ہمارے دلوں کے اندر کوئی غرور و تکبر تو نہیں آ جاتا کہ یار میں بھی نمازی ہوں, میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں. کوئی بندہ آتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں بھائی یار میں نمازی ہوں, تو بے نمازی میرے کو تیرے سے بات ہی نہیں کرنی. کوئی داڑھی بوڑھا آتا ہے اس سے بات نہیں, بھائی میں داڑھی والا ہوں, بھائی میرے کو تیرے سے بات ہی نہیں کرنی. کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والا آ رہا ہے اور اس کا دکان کا بھیج دے نہیں, بھائی میں تو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والا ہوں, مجھے اس سے بات نہیں کرنی. یاد رکھیں ہم نے گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. ہماری طبیعت یہ ہو جاتی ہے کہ گناہ گار ہوتا ہے نا, اس گناہ گار سے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, الا یہ کہ جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرنا نہ شروع کر دیں, پھر اس گناہ گار سے بھی ہم نے نفرت کرنی ہے. لیکن ہم نے اپنی طبیعت کے اندر گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے. اگر ہم بھی نیک اور نمازی بن رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت پر ہمیں دوام ملے. اور دوسرا, اپنے مسلمان بھائیوں پر نیکی کی دعوت دے کر ان کو بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. یہ ہم اپنے بزرگوں سے, اپنے اسلاف سے سیکھیں کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. ان کے جسم کے اندر, پنڈلی کے اندر ایک تیر جو تھا وہ آر پار ہو گیا,
اب تیر جو ہوتا ہے نا اس کی نوکیں بنی ہوئی ہوتی ہے، جب پار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کاٹا نہ جائے، اور اس کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کے اندر یہ تیر کا ٹکڑا گھس گیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی شدت کی تکلیف ہوئی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ پھول کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جو ہے پھول کی طرح نرم ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا کہ بآسانی ان کے جسم سے تیر نکال لیا گیا۔ اب جب تیر نکالا جاتا ہے، ہماری نماز کیا ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے آگے سے کوئی مچھر گزر جائے ہمیں پتا ہوتا ہے یار مچھر گزر رہا ہے، ہمارے آگے کوئی ہلکی سی حرکت ہو جائے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار نماز کے اندر یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا عالم کیا تھا کہ اس نماز کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکال لیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہو۔ یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محو عبادت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا گم تھے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کا ہوش ہی نہیں تھا، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں ہی رہوں، دنیا کو چھوڑ دوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی عبادت کا عالم ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہماری عبادت کا عالم کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو ہمیں دنیا کے حسابات یاد آ رہے ہوتے ہیں، یار فلاں نے یہ کرا، امی نے یہ کام بولا تھا، ابو نے یہ کام بولا تھا، فلاں کام کرنا ہے، ماموں نے یہ بولا تھا، چاچا نے مجھے یہ بات سنا دی تھی، فلاں نے یہ کر دیا تھا، میرے بڑے بھائی نے میرے بچوں کو اس طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ تمام کہانیاں کیا ہو رہی تھی نماز کے دوران ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ نماز ہو رہی ہے لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، رب کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہے۔ تو اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالوں کو دنیا سے پاک کر کر جب رب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے ذہنوں کو خالی کر کر آؤ اور رب کریم کی بارگاہ میں بالکل متوجہ ہو جاؤ کہ مالک میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، آیا ہوں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے آیا ہوں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، میری اس نماز کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے مجھے اور میری نسلوں کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری مسجد میں آ کر، تیرے گھر میں آ کر، تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے اپنی کیفیت لے کر آئیں گے تو عبادت کی طرف آپ کا دل بھی مائل ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عبادت کی توفیق بھی ملے گی۔ اور عبادت کی توفیق پانے کا ایک بہترین ذریعہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ہے نا عبادت کی طرف مائل ہوں، عبادت کروں۔ نیک لوگوں کی صحبت کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت کریں، مختلف مساجد کے اندر رات کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے مدارس لگتے ہیں، مدرسہ مدینہ بالغان، ان کے اندر آئیں اور اپنا قرآن درست کریں، اپنی نمازیں درست کروائیں۔ میں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا آیا نہیں آیا، مجھے نماز پڑھنا آئے نہیں آئی، میں آیا نماز پڑھ رہا ہوں، درست نماز پڑھتا بھی ہوں یا نہیں پڑھتا، مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو پکڑے اور اپنی نماز اور اپنے قرآن کو درست کروائیں۔ آپ کی نماز اور قرآن درست ہوگی تو یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، اور جو آپ کو آتا ہوگا وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولادیں سیکھیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں بھی نیک بنے، نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے، عشق رسول اپنے دل میں رکھنے والی بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ تمام کام پہلے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ کی اولادیں ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر گناہ گاری والے کام کریں۔ خود اپنی اولادوں کو نیک بنانے کے لیے پہلے خود نیک بننا پڑے گا، تو آپ کی اولادیں آپ کو دیکھ کر نیک بھی بنے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑھ چڑھ کر عبادت بھی کرے گی۔ مولا کریم سے دعا ہے، اللہ کریم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔